الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ آیت نمبر 22 تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے 25 تک کوشش کریں گے کہ اس کی تفسیر بیان ہو۔ اللہ کریم آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر جلالین اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزوں کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ 2 معجزے قیامت تک باقی ہیں۔ 2 معجزے رسول اللہ کے قیامت تک باقی ہے۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 دن تک کنکریاں مارتے ہیں۔ وہ کنکریاں جو ہیں جو شیطان کو لگتی ہے، جمرات میں ماری جاتی ہیں، ان کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ لاکھوں آدمی مار رہا ہو اور پھر ان کنکریوں کو کوئی اٹھائے بھی نہ تو وہ تو پہاڑ بن جائے، 1 سال 2 سال 3 سال ان کا دوبارہ استعمال بھی جو ہے وہ ممنوع ہے۔ دوبارہ وہی کنکریاں کوئی بھی نہیں اٹھاتا، بلکہ کہاں سے؟ مزدلفہ سے۔ جنہوں نے حج کیا ان کو اندازہ ہوگا، وہ مزدلفہ سے آتے ہوئے کنکری ساتھ لے آتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، وہ کنکریاں کوئی اٹھاتا بھی نہیں، ان کنکریوں کا استعمال بھی ممنوع ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ وہاں، یہ میں حدیث کا پورا مفہوم بیان کر رہا ہوں بجائے ایک لفظ پڑھنے کے، تو پورا پہاڑ بن جاتا وہ کنکریاں کہاں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر رکھا ہے کہ جس جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اللہ اٹھا لیتا ہے۔ جس جس کا حج مقبول ہو اس کی کنکریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اب اس جگہ کم نصیبوں کی کنکریاں صرف باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ جو کنکریاں وہاں پڑی ہیں، آپ بہت سارے لوگ گئے ہوں گے حج پہ، دیکھا ہوگا لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، 3 دن تک مارتے ہیں، 40 لاکھ بندہ جاتا ہے، لاکھوں کے حساب سے وہاں کنکریاں ہونی چاہیے، لیکن وہاں کنکریاں اتنی تعداد میں نہیں ہیں۔ یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ معجزہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کا یہ معجزہ قیامت تک رہے گا۔ دوسرا معجزہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی جو کتاب نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ بھی قرآن قیامت تک باقی رہے گا، حضور کا معجزہ ہے۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے پچھلی آیتوں میں گفتگو ہو، عقیدہ توحید ثابت کرنے کے بعد اب اس آیت میں عقیدہ رسالت کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جب اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیا تو اب اس کی ذات و صفات کے حوالے سے بھی، اس کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کی مرضی کس چیز میں ہے، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہمارے ہاں تو جب کوئی مہمان آتا ہے نا، ایک تفسیر میں نے بڑا اچھا پڑھا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مہمان جب آتا ہے نا گھر تو ہمیں اس کی مرضی کا نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی ٹھنڈا پیے گا گرم پیے گا، پوچھتے ہیں اس سے، ہمارا دوست ہے، اٹھنے بیٹھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سلام دعا والا ہے، میرے گھر آیا ہوا ہے،
مجھے اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کیا پینا پسند کریں، یا ٹھنڈا یا گرم، چینی کے ساتھ یا بغیر چینی کے، شوگر والے تو نہیں؟ تو بہت ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں۔ کہا اللہ کی ذات کی پسند اور ناپسند کیا ہے وہ ہم خود بخود نہیں جان سکتے، اس کی پسند اور ناپسند بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کی جماعت کو بھیجا ہے، انبیاء کرام کی جماعت کو مبعوث فرمایا ہے، اور پھر نبیوں کو اللہ نے تورات، زبور، انجیل، قرآن، دیگر صحائف بھی عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی کو اس کی نبوت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزات عطا فرمائے۔ نبی جب جاتے تھے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو واٹ از دا پروف دیٹ یو آر دا پروفٹ آف اللہ، کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ تو نبی معجزہ دکھاتا تھا۔ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا۔ معجزہ وہ چیز جو عاجز کر دے، جس کا کوئی جواب نہ ہو، جو مقابلے پر آئے اور وہ معجزہ دکھائے اور آپ کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کے لیے، آپ کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے، آپ کے پاس، چونکہ وہ دشمن ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر دور میں نبی معجزہ لے کر آیا، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام معجزات لائے تو اس کا دشمن، ان کا دشمن کون تھا؟ فرعون تھا۔ جناب ابراہیم آئے تو ان کا دشمن نمرود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل اور اس کی کمپنی تھی۔ تو معجزہ وہ چیز جو عاجز کر دے، جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ وہ معجزہ کیا؟ ید بیضا ہے، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، سورہ شعراء کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیے نا، آپ ہاتھ جب بغل سے نکالتے نا تو سورج کی روشنی سے زیادہ چمکتا تھا، یہ آپ کو معجزہ تھا، نشانی دی اللہ نے معجزہ دی آپ کو۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور دوسرا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، آپ کے پاس عصا تھا نا، وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا۔ اب ان کے سارے جادوؤں کا توڑ یہی تھا، ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، یہ ڈاکٹری، یہ حکمت، یہ عروج پر تھی۔ اللہ نے آپ کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ آپ مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کے بیماروں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مردوں کو۔ ایک دفعہ جو بندہ ادھر سے چلا جائے، ساری دنیا کی میڈیکل ایک طرف آ جائے، ڈاکٹر ایک طرف آ جائے، اسپیشلسٹ ایک طرف آ جائے، مردہ آدمی کو واپس زندہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے یہ طاقت، یہ قدرت اپنے خاص بندوں کو، نبیوں کو عطا فرمائی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو قوم کے لوگوں نے آپ سے بھی دلیل مانگی کہ کیا دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے 2 دلیلیں پیش کی۔ حضور نے نبوت کے طور پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں 2 دلیلیں، ایک دلیل اپنا کردار پیش کیا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، کبھی میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی میں نے کسی کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے؟ کبھی کسی کو تکلیف دی ہے؟ 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں۔ صادق اور امین دشمن کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں۔ پہلی دلیل آپ نے اپنا کردار پیش کیا، اور دوسری دلیل، اب چونکہ اس دور میں فصاحت اور بلاغت، عربوں کو زبان پر وہ ایک دسترس حاصل تھا، ان کو بلا کی بلاغت تھی ان کے پاس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید، فرقان حمید، اپنا کلام عطا کیا۔ وہ لوگ جو اپنے سوا دوسروں کو اجمی کہتے تھے، گونگا کہتے تھے کہ ان کو کیا، یہ گونگے، یہ تو ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے تھے، ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے اس آیت میں۔ دوسرا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش فرمایا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ دیکھیں عرب اس دور میں غیرت کے معاملے میں انتہا درجے پر ہوتے تھے، جیسے جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا ان کے لیے موت سے زیادہ بدتر ہوتا تھا۔ بلاغت میں، فصاحت میں، خطابت میں، تقریر میں، شاعری میں، اگر کوئی ان کو چیلنج کرتا نا،
وہ مر جاتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، پہلے اس کا جواب دیتے تھے، ملک کے ایک کونے سے صرف جواب دینے کے لیے دوسرے کونے تک جاتے تھے کہ ہمیں انہوں نے چھیڑا ہے تو ہم جواب دے کے رہیں گے۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اٹھا کے موت تک پہنچ جاتے تھے، قتل و غارت گری۔ تو قرآن نے اتنا بڑا چیلنج دیا کہ اگر یہ کلام، چونکہ وہ کہتے تھے یہ محمد عربی نے خود سے لکھا ہے یا ان کو کوئی لکھوا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، تو اللہ نے چیلنج کیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کریم کی 3 چھوٹی صورتیں ہیں، الفاظ کے حوالے سے، معانی کے حوالے سے تو سمندر ہے۔ سورہ عصر، سورہ نصر اور سورہ کوثر۔ سب سے چھوٹی سورت جو قرآن کی ہے نا، وہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایٹ لیسٹ اتنی تلاوت ہو سورت کی کہ وہ 3 آیتوں کو کور کرے، یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے۔ اگر ایک بڑی آیت پڑھ لی تو بھی وہ تلاوت کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، یا 3 چھوٹی آیتوں کو پڑھ لیا جائے۔ کہا گیا کہ تم ایک سورت بنا کے لے آؤ، چھوٹی سی سورت ہی کیوں نہ، چیلنج ہے رب کی طرف سے۔ مسیلمہ کذاب، اس دور کا جو مرزا تھا نا، وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس نے سورہ فیل کا جو مضمون ہے وہ لیا اور سورہ قاریہ کے طرز پر اس نے ایک سورت بنایا، الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل۔ ہاتھی، یعنی یہ ہاتھی، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ وہ بچے کو پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، قیامت کا ذکر کس کو پتا؟ آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کیسی ہے، حشر کا دن کیسے ہوگا، حساب و کتاب والا دن کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ اس نے طرز وہ اپنا لی، القاریہ مل قاریہ والی، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لہو ذنب وطیل وخرطوم طویل۔ ہاتھی کی دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ بڑی ہوتی ہے۔ بابا کون سے ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے تو نے؟ لعین کہیں کا، وہ خود کو بہت معتبر سمجھتا تھا، بڑے درجے پہ سمجھتا تھا، خود کو بڑا برکت والا سمجھتا تھا۔ ایک آدمی بچہ لے کے آیا نا کہ جناب برکت کی، تو 1,00,000 سوا لاکھ اس کا بھی ماننے والا تھا، سب کے سب کافر۔ تو آدمی بچہ لے کے آیا کہ حضور ذرا اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں، برکت حاصل ہو جائے گی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو گنجا ہی کر دیا، بچہ اس سے بھی گیا۔ تو کسی نے کہا نا کہ محمد الرسول اللہ جس کنویں میں اپنا لعاب ڈالتے ہیں کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ حضور کے پاس آیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم دونوں نبوت جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں، آدھی نبوت آپ کی آدھی میری، یا ایٹ لیسٹ اتنا کہہ دیں آپ کہ میرے بعد جو ہے خلافت ان کی ہوگی، آپ کے بعد میں جانشین ہوں، تو بھی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں۔ حضور کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی جو ٹہنی تھی نا، کھجور، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم تم اگر یہ ٹہنی مانگو گے میں یہ بھی نہیں دوں گا تمہیں۔ نبوت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس کو کسی نے کہا نا کہ محمد الرسول اللہ تو لعاب ڈالتے ہیں کھاری کنویں میں وہ میٹھا ہو جاتا ہے، آپ وہ گیا جس نے جو ہی تھوکا تو وہ جتنا کھاری تھا ڈبل کھاری ہو گیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ اس کو کہا کہ حضور جس کنویں میں لعاب مبارک آپ داخل فرماتے ہیں تو وہ کنویں کا جو پانی ہے نا یہ اوپر تک آ جاتا ہے۔ اس نے جب کنویں میں وہ اپنا تھوک پھینکا نا، کنواں ہی خشک ہو گیا نیچے۔ ایک آدمی آیا، کہتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، باقی سارے فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کرو یہ زندہ رہیں۔ جو ہی دعا کی وہ گھر پہنچا دونوں ہی مر گئے۔ تو یہ خبیث یہ قرآن بنانے کے لیے قرآن کی آیتیں لے کر آیا کہ میں قرآن کا توڑ لا رہا ہوں۔ یہ قرآن کا توڑ دیکھیں، آج تک یہ قرآن کا چیلنج اللہ کی طرف سے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ان کا کیا آکسفورڈ، کیا کیمبرج، اور ادھر سے لے کے ادھر تک سب ایڑی چوڑی کا زور لگا لیں، انہوں نے قرآن تو جلا دیا لیکن قرآن کا مقابل پیش نہیں کر سکتے۔ اس دور میں بھی جب عرب شعراء ہوتے تھے نا، وہ جب شعر و شاعری کرتے تو کعبے پہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی نا، سورہ کوثر کو بھی لٹکا دیا،
7 دن تک دیکھتے رہے، ان کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ آخر میں کسی نے لکھ دیا وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آگے کسی نے لکھا مَا هَذَا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر نے آگے سمجھو 3 آیتوں کے بعد یہ لکھ دیا۔ اچھا ایک اور بڑا شاعر آیا، اس نے جب پورا کلام پڑھا نا، پھر پڑھا ما ھذا کلام البشر، اس کو انڈر لائن کر کے آگے اس نے لکھ دیا ان ھذا الا کلام البشر۔ کہتے ہو پیچھے جو 3 آیتیں ہیں یہ کسی بشر کی نہیں ہے، لیکن جو آگے کسی نے لکھا ہے نا یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فصاحت رکھی ہے، بلاغت رکھی ہے، قرآن کا اسلوب اتنا دل نشین ہے، پرتاثیر ہے، دشمن بھی سنتا تھا نا۔ دیکھیں قبیلہ دوست جو تھے نا، یہ فصاحت میں بہت کمال رکھتے تھے، بڑے بڑے مقرر ان کے اندر۔ مکہ والے مقابلے کے لیے کہ رسول اللہ سے مقابلہ کریں، مناظرہ کریں، حضور کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں، قبیلہ دوست کے طفیل دوسی کو بلایا کہ آپ آؤ اور رسول اللہ سے مقابلہ کرو، لیکن کیا کرنا ہے مقابلے مناظرے مباحثے سے پہلے آپ نے ان کا کلام نہیں سننا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کی گفتگو نہیں سننی ہے۔ جس دن آپ مقابلہ کریں گے اسی دن آپ نے جا کے ان کو سننا ہے، اس سے پہلے نہیں سننا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا ان کا کلام بڑا عجیب سا ہے، کیونکہ وہ حضور کو جادوگر کہتے تھے نا کہ حضور کا کلام سن لیا، ایسا نہ ہو کہ آپ آئے ہماری طرف سے چلے جاؤ ان کی طرف۔ تو کیا کرتے وہ کان میں روئی لگاتے تھے، کان میں روئی رکھ کے کہ کہیں حضور کا کلام میں سن نہ لوں۔ اتفاقاً رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں حرم کے اندر اور یہ طفیل دوسی ادھر آ گیا، تو کانوں میں روئی لگائی ہوئی ہے۔ کہتے خود ہی سوچنے لگا کہ میں اتنا بڑا ادیب ہوں، میں اتنا بڑا کلام کرنے والا، میں خطیب آدمی ہوں، اللہ نے مجھے شعور دیا، میرے بنانے والے نے، مجھے عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، میں ان کا کلام سن لوں تو اس میں کیا ہے؟ سن لوں گا، اگر ٹھیک ہوا تو ٹھیک، نہ صحیح تو رد کر دوں گا، سننے میں کیا ہے؟ مجھے کوئی روئی نکالی، حضور کے قریب گئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ ذرا غور کریں، یہ کلام رسول اللہ کی آواز میں سنا جائے، حضور یہ الفاظ حضور کی زبان مقدس سے جب طفیل دوسی کے کانوں تک پہنچی نا تو سیدھے جا کے دل کو ہٹ کر گئی۔ انہوں نے کہا مقابلہ ایک سائڈ پہ رکھو، پہلے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بناؤ سانو۔ یہ قرآن کی تاثیر ایسی ہے، قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ دشمن بھی سن۔ آپ حضرت عمر کیسے اسلام کی طرف آئے؟ قرآن سن کر۔ نجاشی کے دربار میں حبشہ میں جب صحابہ کرام گئے تھے، جعفر طیہ، کس چیز نے ان کے دلوں کو موم کیا؟ قرآن کی تلاوت نے کی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات ہیں کہ جو دلوں کو موم لیتی ہے، قرآن کی آیات ہیں جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ اگلی آیت ہے، اب چونکہ وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بس مختصر سا کلام کر کے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وقود ایندھن کو کہتے ہیں۔ جہنم کے ایندھن کون ہے؟ آدمی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جن کے آگے یہ سجدہ کرتے تھے، مورتیوں کے آگے، پتھروں کے آگے، انہی بتوں کو ذلالت کے لیے، تذلیل کے لیے، ان کو اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے انہی پتھروں کو ان کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے، دیکھیں جب جو ناشکری کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، بدعملی کرنے والے ہیں، ان کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے کہ آگے آنے والے خطرات کو اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ جو ایمان لانے والے ہیں، جو تابعدار ہیں، جو فرما بردار ہیں، متقی پارسا ہے، زاہد عابد ہے، ان کو انعامات کی طرف راغب کیا گیا کہ تمہیں یہ نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اللہ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ کسی بھی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے جلدی آمادہ نہیں ہوتا، اور اسپیشلی وہ کام کہ جس میں محنت کرنی ہو، اس کو مشقت اٹھانا ہو، اس کام کے لیے کیا ایسی صورت میں اسے آمادہ کرنے کے لیے 2 طریقے، ایک ہے ترغیب اور ایک ہے ترہیب۔ اگر یہ کام تم نے کیا تو تمہیں جنت ملے گی، انعام کا یا معاوضے کا کہہ کر اس کو اس کام کے لیے ریڈی کرنا، اور
وہ عمل، وہ راستہ اختیار کیا، وہ عمل اختیار کیا کہ جو رب سے دور کر دے، تو پھر یہ یاد رکھنا ڈرایا ہے جہنم کی وادی آگے آ رہی ہے۔ تو یہاں فرما دیا گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ خبردار رہو، یاد رکھو، پہلے سے بتا دیا گیا ہے، اگر اس راستے کو اپنایا، قرآن کو تم نے ایکسیپٹ نہ کیا، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی نہ مانا، تو یاد رکھنا جہنم تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے ایمان اور ساتھ ہے عمل۔ ایمان، عمل، دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ آپ قرآن میں جہاں دیکھیں ان دو چیزوں کا ذکر ہو، پہلے ایمان کا ذکر آتا ہے، بعد میں عمل کا ذکر آتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے۔ ایمان نہ ہو، عمل ساری زندگی اچھے کام کرتے رہو، وہ عمل مقبول نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہو اور پھر عمل صالح ہو تو پھر بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتا ہے انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو دل میں اور ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، وہ نمازیں اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں باپ، بچے، اولاد، دوست، رشتہ دار، ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں ایمان والا ہو، ساتھ میں عمل صالح ہو، پھر مزہ آتا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے ہمارے ہاں، تو ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے رسول اللہ سے محبت ہو گئی ہے تو اب نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، نہ حج پہ جانے کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد جناب دو دیگے پکوا کے پیچھے کوئی بشوا دیں گے تو ہم سیدھے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیسی محبت ہے! قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ بھی قرآن ہے نا۔ محبوب ان سے کہتے ہیں اگر اتباع کرو گے میری تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں اتباع ہی نہیں ہے؟ بابا جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، باپ سے کہتا ہے آدمی میں بڑی محبت کرتا ہوں، باپ کہتا ہے بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو لا کے دو، بابا جی او جگ پڑا جا کے خود ہی پی کے آ جاؤ۔ ایمانداری سے بتایا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے؟ باپ کہے بیٹا ذرا میری ٹانگیں دبا دو، آگے سے بیٹا کہے کہ بابا جی تساں بہت خوبصورت ہو، ماشاءاللہ تساں نے کپڑے بڑے بہت چنگے نے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں میرا سر دباؤ، میری ٹانگیں دباؤ، آگے سے تم میرے کپڑوں کی تعریف کر رہے ہو، میرے چہرے کی تعریف کر رہے ہو۔ کیا باپ راضی ہو سکتا ہے اس چیز سے؟ باپ کہتا ہے نماز پڑھو اور بیٹا اس کی طرف دیکھے بھی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرف، نماز کی طرف، دینداری کی طرف، تقوی پرہیزگاری کی طرف امت کو لگایا، اور امت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، سبحان اللہ۔ حضور فرمائیں گے میں نے جس چیز کو حکم دیا تھا وہ کدھر ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اللہ نے ایسی جگہ رکھی ہے۔ لیکن دنیا میں بھی جب ہم کوئی پلاٹ لیتے ہیں نا، کہتے ہیں کارنر والا مکان ہو، ذرا اس کی ڈرائیو اچھی بنی ہو، پیچھے کوئی گارڈن ہو، یہ کہتے ہیں نا خوبصورت گھر ہو۔ اللہ جنت کے گھروں کا ذکر یہاں فرما رہا ہے کہ ایسے گھر ہوں گے کہ ان کے بیچ میں سے نہریں گزر رہی ہوں گی۔ ایک ہوتا ہے باغ بغیر نہر کے، ایک ہے باغ ود نہر، اس کی خوبصورتی اور بھی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ اچھا یہ دنیا میں جیسے پھل ہے نا وہاں بھی اسی طرح پھل ملیں گے، لیکن ان کا ذائقہ وہ تصور میں بھی ہم نہیں لا سکتے۔ ایک پھل آدمی کھائے گا وہ کسی اور ٹیسٹ کا ہوگا، اسی قسم کا پھل پھر ملے گا دوسرا ٹیسٹ آ رہا ہوگا۔ اللہ نے ایسے جنت کو سجایا۔ پھر حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ سبحان اللہ، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جنتی کے لیے بیویاں رکھی ہیں، ایک نہیں ہوں گی، اللہ نے رکھی۔ حضور فرماتے ہیں یہ ترغیب ہے اس امت کے لوگوں کے لیے کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں انعام میں ملیں گی۔ حضور کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں جنتی عورت دنیا کی طرف صرف جھانک لے، جھانکنے کا مطلب تو پتہ ہے نا، صرف ایک نظر، جو کہتے ہیں نا پردہ ہٹایا نا، ایک نظر صرف دیکھ لیا، ساری کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے، ساری کائنات۔
ایک عطر میں لگاتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں تو مسجد خوشبودار ہو جاتی ہے، گھر جاتے ہیں تو گھر خوشبودار، لوگ پوچھتے ہیں کون سی عطر لگاتے ہیں، ایسے ہی ساری کائنات خوشبودار ہو جائے، وہ ایک جھلک اس جنت کی عورت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، جنت پہلے عطا فرمائے، اور پھر ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہی